السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری موضوع من گھڑت باتیں پرانے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہیں اور ہر زمانے میں محدثین نے ان باتوں کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آج بھی ان روایتوں کو، ان باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ بہت سے علماء بھی بیان کر دیتے ہیں اور بہت سے واعظین، خطباء، مقررین بھی ان روایتوں کو اور ان جھوٹی باتوں کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ روایتیں لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہیں، لوگوں کی زبان پر عام ہیں، اور بڑی کوشش کے باوجود بھی وہ روایتیں ہمارے درمیان سے ختم نہیں ہو پا رہی ہیں۔ ان روایتوں کو موضوع اور من گھڑت روایات کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑی تعداد میں ہیں۔ علماء نے اس پر باضابطہ کتابیں لکھی ہیں، ان کی نشاندہی فرمائی ہے اور ان روایات کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ انہی روایات میں سے ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے کہ گلاب کی تخلیق آپ علیہ السلام کے پسینے سے ہوئی ہے، یعنی گلاب آپ علیہ السلام کے پسینے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے، یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ گلاب پھولوں اور گلوں کا بادشاہ ہے اور اس کو پیدا کیا گیا ہے حضور پاک علیہ السلام کے پسینے سے۔ اور اسی سے ملتی جلتی کئی ساری روایتیں اور بیان کی جاتی ہیں، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گلاب میرے پسینے سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا جو آدمی میری خوشبو سونگھنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ گلاب کو سونگھ لیا کرے۔ اور اسی سے ملتی جلتی اور بھی کئی ساری روایات ہیں جو ہمارے درمیان مشہور ہیں، لیکن ان تمام روایات کو علماء نے، محدثین نے موضوع اور من گھڑت کہا ہے، بے اصل اور بے بنیاد کہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو تحقیق کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان روایتوں کی سند میں ایسے راوی پائے جاتے ہیں جو حدیثوں کو گھڑا کرتے تھے، جو متہم بالکذب ہیں، جو وضاع ہیں، جو کذاب ہیں، اور جھوٹی حدیثیں وہ پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ ایسے راوی ان روایتوں کی سندوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی بنیاد پر علماء نے ان تمام روایات کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں ان سب کی تحقیق کی ہے اور ان تمام روایتوں کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ ابن عساکر، امام نووی اور حافظ ابن حجر عسقلانی، امام ذہبی اور امام ابن قیم، علامہ سیوطی اور حافظ سخاوی، ابن عراق اور ملا علی قاری، علامہ شوکانی، علامہ اجلونی اور ان کے علاوہ دیگر علماء اور محدثین نے ان تمام روایات کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے۔ بلکہ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب المنار المنیف میں اور ملا علی قاری نے الاسرار المرفوعہ میں ایک اصول اور ضابطہ یہ بیان فرما دیا ہے بڑا صاف ستھرا کہ گلاب، نرگس اور بنفشہ کے تعلق سے جو روایتیں ہمارے درمیان مشہور ہیں وہ تمام کی تمام روایتیں موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، باطل ہیں۔ لہذا یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ گلاب کی تخلیق آپ علیہ السلام کے پسینے سے ہوئی ہے، یہ روایتیں سب موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی کوئی حقیقت اور بنیاد نہیں ہے۔ ایک روایت اور ہے جو بہت زیادہ مشہور روایت ہے، اور ہم نے تو کئی کتابوں کے اندر اس روایت کو پڑھا اور کئی سارے لوگوں کی زبانوں سے بھی اس کو سنا، حتیٰ کہ کئی علماء کی زبان سے بھی ہم نے اس روایت کو سنا۔ وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو یہ جو روایت ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ بھی آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ البتہ اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ درست ہے، اور اس کی تائید ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت میسرہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نبی کب تھے؟ تو آپ نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو اس روایت کے اندر روح اور جسد کا لفظ آیا ہے۔ اس روایت کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں، اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، اور امام حاکم نے مستدرک حاکم میں اس کو نقل کیا ہے۔
اور اسی طرح ایک روایت اور ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہوئی؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، کہ جس وقت کہ آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ روایت بھی صحیح ہے، اور لیکن اب خلاصہ یہ ہے کہ جس روایت کی ہم بات کر رہے ہیں، كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، یہ الفاظ تو ثابت نہیں ہیں اور یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ البتہ جو میں نے اس مفہوم اور اس معنی کی دوسری جو 2 روایتیں پیش کی ہیں، وہ روایتیں صحیح ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، یہ تو ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا معنی اور اس کا مفہوم کو درست قرار دیا جا سکتا ہے دوسری روایات کی بنیاد پر، لیکن ان الفاظ کو حدیث رسول نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت اور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، اور اس کی مکمل تفصیل یہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو ہم نے آپ کے ساتھ ایک دھاری دار چادر اور ایک ہاتھ دیکھا، ایک دھاری دار چادر اور ایک ہاتھ ہم نے دیکھا۔ تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم نے واقعی اس ہاتھ کو اور اس دھاری دار چادر کو دیکھا ہے؟ تو ہم نے کہا جی ہاں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اصل میں عیسیٰ ابن مریم ہیں جنہوں نے مجھ کو سلام کیا ہے۔ یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ یہ روایت علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ذکر کی ہے، اور ابن عدی نے، امام ذہبی نے، امام سیوطی نے اس کو مکمل سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ لیکن یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے ابو عقال نامی، اور اس راوی کے متعلق امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ اس کی روایات کے اندر منکر باتیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور اس راوی کے بارے میں ابو حاتم نے اور امام نسائی نے یہ لکھا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، اور ابن حبان نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ حضرت انس سے موضوع اور من گھڑت باتیں بیان کیا کرتا ہے۔ لہذا اب خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو روایت جو میں نے پیش کی ہے آپ کے سامنے، جس پر بات ہو رہی ہے، یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، باطل ہے۔ علماء نے، محدثین نے اس روایت کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے، جیسا کہ علامہ ابن الجوزی، امام ذہبی، علامہ سیوطی اور ابن عراق، ان حضرات نے اس روایت کو موضوعات کے اندر شمار کیا ہے۔ ایک روایت اور ہے بیگن کے تعلق سے، وہ بہت زیادہ مشہور ہے لوگوں کی زبان پر۔ بیگن جو ایک سبزی ہے نا جس کو ہم لوگ کھاتے ہیں، تو بیگن کی فضیلتوں کے تعلق سے لوگوں نے بڑی حدیثیں گھڑ لیں اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، کہ اس کی یہ فضیلت ہے اور یہ فضیلت ہے۔ کئی ساری روایات آج کل لوگوں کی زبان پر پائی جاتی ہیں بیگن کے تعلق سے۔ انہیں میں سے میں ایک 2 روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم ایک انصاری صحابی کے ولیمے میں شریک تھے، کھانا لایا گیا جس میں بیگن بھی تھا۔ تو ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ، بیگن سے پتے کی تھیلی، جو انسان کے اندر ایک پتا ہوتا ہے نا، تو اس کی تھیلی میں قوت اور حرکت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً ایک بیگن ایک ہی لقمے کے اندر کھا لیا اور فرمایا کہ بیگن تو ہر بیماری کے لیے شفا ہے اور اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ روایت ہے۔ یہ روایت سراسر موضوع ہے، من گھڑت ہے، باطل ہے، اس کی کوئی سند اور کوئی اصل، کوئی بنیاد نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علامہ ابن الجوزی نے جب اس روایت کی تحقیق کی تو ابن جوزی کو بڑا طیش اور غصہ آ گیا، اور ابن الجوزی نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ اس ظالم کی قبر کو رحمتوں سے دور رکھے جس نے اس حدیث کو گھڑا ہے اور اس کا بہتان حضور علیہ السلام پر باندھا ہے۔ اور ابن الجوزی نے پھر یہ لکھا، ابن جوزی نے اس حدیث کو باطل، بے بنیاد قرار دیا، اور اس کے بعد یہ لکھا کہ اس ظالم نے شریعت کو بدنما اور بدکردار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لہذا یہ موضوع من گھڑت روایت ہے، اور اسی سے ملتی جلتی کئی ساری روایتیں اور ہیں، جیسا کہ ایک روایت یہ ہے، الباذنجان لما اکل لہ، کہ بیگن اس بیماری کے لیے نفع بخش ہے جس کے لیے اس کو کھایا جائے۔
اسی طرح ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیگن کھایا کرو کیونکہ میں نے جنت المأوا میں اس کو دیکھا ہے، اس نے اللہ کی حقانیت، میری نبوت اور علی کی ولایت کی گواہی دی ہے، لہذا جو اس کو مرض مان کر کھائے گا اس کے لیے مرض ہے، اور دوا ہونے کے یقین کے ساتھ کھائے گا تو اس کے لیے دوا ہے۔ یہ روایت ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور ساری روایتیں ہیں جن میں بیگن کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ تمام کی تمام روایات موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں۔ علماء نے ان تمام روایات کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے۔ اور علامہ ابن الجوزی نے، امام ذہبی نے، ابن قیم اور حافظ سخاوی اور امام علامہ طاہر پٹنی، علامہ سیوطی اور علامہ سغانی اور ملا علی قاری اور علامہ عامری اور علامہ زرکشی اور دیگر محدثین نے بڑے صاف الفاظ میں ایک اصول یہ لکھ دیا ہے کہ خربوزہ، بیگن، پیاز اور لہسن کے تعلق سے جو روایتیں پائی جاتی ہیں، ان کی فضیلت کے تعلق سے جو روایتیں لوگوں میں مشہور ہیں، وہ تمام روایتیں باطل ہیں، موضوع ہیں اور من گھڑت ہیں۔ اگلی روایت، ایک روایت اور ہے بہت زیادہ مشہور روایت، میں نے کئی کتابوں کے اندر وہ روایت پڑھی اور کئی سارے لوگوں سے سنی، حتیٰ کہ کئی سارے علماء سے اس کو بیان کرتے ہوئے سنا، اور بہت سارے واعظین، خطبہ، مقررین بڑے زوردار انداز میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یعنی علماء کی فضیلت کے سلسلے میں اس روایت کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس روایت سے علماء کی فضیلت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ روایت بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، باطل ہے، اور محدثین نے اس روایت کو بھی موضوع اور من گھڑت کہا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ زرکشی، علامہ دمیری، علامہ سیوطی، امام سخاوی، علامہ محمد طاہر پٹنی، ملا علی قاری، محمد بن درویش، علامہ شوکانی اور امیر مالکی، ان حضرات نے کہا ہے حدیث لا اصل لہ، کہ اس حدیث کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو جس حدیث کی کوئی اصل نہ ہو اور جس حدیث کی کوئی بنیاد نہ ہو تو وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے، اس کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ لہذا یہ جو روایت ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے اور باطل ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روایت اور ہے، وہ حضرت بلال کے تعلق سے ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حرف شین نہیں نکلتا تھا اور اس کی جگہ پر سین نکلتا تھا ان کی زبان سے، جس کو ہم چھوٹا سین کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ لکھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، ان کے موٹے موٹے ہونٹ تھے، اس لیے حروف کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہو پاتی تھی، شین کی جگہ پر چھوٹا سین نکل جایا کرتا تھا۔ اور بعض لوگوں نے تو اتنا غلو کیا، یہ کہا کہ بلال کی زبان سے نکلا ہوا سین ہی اللہ کے نزدیک شین ہے۔ کیسی کیسی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس بات کو علامہ ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر نقل کر دیا، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے کئی سارے مصنفین نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر لے لیا، یہاں سے غلطی ہوئی۔ لیکن محدثین نے اور حفاظ حدیث نے اس پر بڑی سخت تنقید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ روایت بالکل موضوع ہے، من گھڑت بات ہے، یہ بالکل باطل بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ قاؤقجی، ملا علی قاری، علامہ طاہر پٹنی، ان حضرات نے لکھا لیس لہ اصل، کہ اس حدیث کی اور اس بات کی اور اس روایت کی کوئی اصل، کوئی بنیاد اور کوئی سند نہیں ہے، یہ موضوع اور من گھڑت بات ہے۔ اور علامہ سخاوی فرماتے ہیں انہ اشتہر علی السنۃ العوام ولم نرہ فی شیء من الکتب، کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے لیکن ہم نے اس بات کو کسی کتاب کے اندر نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی پڑھا ہے۔ اور ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ حضرت بلال کی سوانح میں اور ان کی سیرت میں علماء نے اور ان کے مصنفین نے یہ لکھا ہے، کتابوں کے مصنفین نے، کہ وہ بڑے فصیح اللسان تھے، ان کی زبان بڑی فصیح تھی اور بڑے قادر الکلام تھے۔
تو جو آدمی قادر الکلام ہو، فصیح اللسان ہو، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی زبان سے شین ادا نہیں ہوتا تھا، یہ تو بالکل بے بنیاد بات ہے، بالکل باطل بات ہے۔ تو خیر، خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے حضرت بلال کے تعلق سے، یہ بالکل موضوع من گھڑت بات ہے، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صحابی پر بہتان ہے، اس بات کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بیان کرے تو فوراً اس پر تنبیہ کرنی چاہیے۔ ایک روایت اور ہے، بہت زیادہ مشہور روایت، ہم نے بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، اور بڑے لوگ اس کو ہم نے بس کیا کہہ سکتے ہیں، تب جو ہمارے تبلیغی جماعت کے حضرات ہیں ان کے اندر بھی وہ روایت بہت زیادہ مشہور، وہ ہے نوم العالم عبادت، کہ عالم کا سونا عبادت ہے۔ کیا الفاظ ہیں؟ نوم العالم عبادت، کہ عالم کا سونا عبادت ہے۔ تو جب اس روایت کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یہ الفاظ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں۔ البتہ اس کا جو معنی اور جو مفہوم ہے وہ ایک حد تک درست ہے، اور اس کی تائید ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے، لیکن وہ بھی روایت ضعیف درجے کی ہے۔ چنانچہ وہ روایت یہ ہے جس کو ملا علی قاری نے، اور ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں یہ مرفوع روایت لکھی ہے، نوم علی علم خیر من صلاۃ علی جہل، کہ علم کی حالت میں سونا یہ جہالت پر نماز قائم کرنے سے بہتر ہے، یعنی علم کی حالت میں سونا جاہل ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ ایک روایت ہے جس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایت بھی ضعیف درجے کی ہے۔ تو وہ روایت جس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ نوم العالم عبادت، یہ تو حدیث رسول نہیں ہے، یہ الفاظ تو ثابت نہیں ہیں، لیکن اس کا معنی اور اس کا مفہوم ایک حد تک درست ہے، اور جس کی تائید ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے، لیکن وہ دوسری روایت بھی ضعیف درجے کی ہے۔ اسی طرح اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، اس کے بعد ایک لفظ اور پڑھا جاتا ہے والدرجۃ الرفیعہ، اور اس کے بعد وہ ہے وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو یہ جو لفظ ہے والدرجۃ الرفیعہ، یہ ایک زیادتی ہے، اور یہ لفظ حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اور کسی بھی صحیح روایت کے اندر والدرجۃ الرفیعہ کا لفظ نہیں آیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ علامہ سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں اس حدیث کی تحقیق فرمائی ہے، اور انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اس دعا کے شروع میں اور آخر میں بعض لوگوں نے بہت ساری چیزیں بڑھا دیں، بہت سارے الفاظ بڑھا دیے ہیں، لیکن جو اصل دعا ہے وہ مختصر الفاظ میں ہے، اور بیچ میں جو زیادتی ہے وہ درجۃ الرفیعہ کی، یہ الفاظ بھی حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ بات کی بڑھائی ہوئی زیادتی ہے، اور کسی بھی صحیح روایت کے اندر یہ الفاظ نہیں آئے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے التلخیص الحبیر میں یہی تحقیق فرمائی ہے، اور ملا علی قاری نے، علامہ بیروتی، علامہ عامری، علامہ قوقجی، ان تمام حضرات نے اس سے مکمل اتفاق کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ والدرجۃ الرفیعہ کی جو یہ زیادتی ہے یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے، اور یہ اس دعا کا حصہ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ فَهِيَ زِيَادَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا وَلَا يَسُوغُ قَوْلُهَا، کہ یہ ایک ایسی زیادتی ہے جس کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اس کا پڑھنا بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اذان کے بعد، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ، اس کے بعد جو والدرجۃ الرفیعہ یہ الفاظ ہیں، یہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ ایک زیادتی ہے، اور اس کے بعد یہ الفاظ ہیں وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔